TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ وادی ہنزہ میں جاری اسپورٹس فیسٹیول میں شرکت اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کینیڈین ایمبیسڈر وینڈی گلمور ہنزہ پہنچیں اور آئس ہاکی کے مقابلے میں ریفری کے فرائض انجام دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہاڑوں کے نگر وادی ہنزہ میں خون جما دینے والی نقطہ انجماد سے بھی کم درجہ حرارت میں منعقدہ سالانہ قراقرم ونٹر اسپورٹس لفٹ کا میلہ سج گیا۔ کینیڈین ایمبیسڈر التت ہنزہ کے 1000 سالہ قدیم تاریخی تالاب میں منعقدہ قراقرم ونٹر اسپورٹس لفٹ سیزن 4 کے آئس ہاکی میں حصہ لینے کے لیے اپنے کینیڈین کھلاڑیوں اور کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے کے ساتھ ہنزہ پہنچ گئیں۔ التت ہنزہ میں اسکارف کی جانب سے ہنزہ میں عتاباد جھیل کے قریب ہونے والے قراقرم ونٹر اسپورٹس لفٹ میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور منفرد ٹورنامنٹ جاری ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہاکی، آئس کلائمبنگ، ماؤنٹین سائیکلنگ اور گلیشیئر واک سمیت مختلف مقابلے جاری ہیں۔ ونٹر اسپورٹس لفٹ سیزن 4 میں شرکت کرنے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کینیڈین ایمبیسڈر وینڈی گلمور ہنزہ پہنچی اور آئس ہاکی کے مقابلے میں ریفری کے فرائض انجام دیے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کینیڈین ایمبیسڈر وینڈی گلمور نے میچ کے حوالے سے کہا کہ التت ہنزہ میں اسکارف کی جانب منعقد کردہ چوتھے ونٹر اسپورٹس لفٹ فیسٹیول پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہنزہ اور چترال سمیت کینیڈا کے کھلاڑیوں کے درمیان ایک حیرت انگیز میچ یادگار بن گیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید موسمی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق شہر میں 20 سے 25 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے شدید موسمی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق شہر میں 20 سے 25 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے، جس کے سبب شہریوں کو ہفتے کے آغاز پر اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ بچوں کی اسکولوں میں واپسی بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا کہنا تھا کہ تمام اسکولوں کو ریموٹ لرننگ پر منتقل کر رہے ہیں۔ اوٹاوا میں انوائرمنٹ کینیڈا نے 25 اور 40 سینٹی میٹر کے درمیان کل برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ کچھ علاقوں میں 50 سینٹی میٹر تک برف باری ہو سکتی ہے۔ موسم سرما کا برف باری کا ایک بہت بڑا طوفان آنٹیریو کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کچھ علاقوں میں شدید برف باری کا باعث بن سکتا ہے اور ڈرائیونگ کے لیے خراب صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ برف بہت زیادہ گرے گی، جس کی شرح 4 سے 7 سینٹی میٹر فی گھنٹہ ممکن ہے، جبکہ شہر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے۔ تیز ہواؤں اور برف باری کی وجہ سے حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ متوقع شدید برف باری کی وجہ سے سفر مشکل ہو جائے گا۔ نیاگرا فالز، سینٹ کیتھرینز، ویلنٹ گریمبسی، کنگسٹن، اوٹاوا، پیٹر بورو، بروکویل، ٹویٹ اور کارن وال جیسے علاقوں کو کئی سینٹی میٹر کے درمیان برف کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شہری علاقوں میں رش کے اوقات میں ٹریفک پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں ایک اور برف بانی طوفان آ گیا۔ طاقتور برف بانی طوفان نے امریکہ کی مشرقی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شدید برفانی طوفان کے باعث ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی ریاست جارجیا، ورجینیا، شمالی اور جنوبی کیرولینا میں شدید برفانی طوفان کے باعث ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ برفانی طوفان کے باعث 2 لاکھ سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جبکہ ہزاروں پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی۔ شمالی کیرولینا کے کئی علاقوں میں ریکارڈ برف باری کے باعث 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کینیڈا کے نیو یارک سے ملحقہ صوبے اور آنٹیریو میں بھی برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ کینیڈا میں جلد ہی فائزر کی کورونا وائرس سے بچاؤ کی ٹیبلٹ کے استعمال کی اجازت کا امکان ہے، تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ترسیل کب شروع ہوگی یا کینیڈا کو پہلے کتنی مقدار ملے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں جلد ہی فائزر کی کورونا وائرس سے بچاؤ کی ٹیبلٹ کے استعمال کی اجازت کا امکان ہے۔ چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر سپریا شرما نے جمعرات کو کہا کہ ہیلتھ کینیڈا کو 7 سے 10 دن میں کووڈ 19 کے لیے فائزر کے پیکسلوویڈ اینٹی وائرل علاج کے بارے میں اجازت کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ترسیل کب شروع ہوگی یا کینیڈا کو پہلے کتنی مقدار ملے گی، کیونکہ امریکی ساختہ دوا کی فراہمی کے مسائل نے امریکہ میں بھی پہنچنا ناقابل یقین حد تک مشکل بنا دیا ہے، جہاں کرسمس سے پہلے اس کی اجازت تھی۔ کینیڈین ہیلتھ لیڈرز اور کچھ
پریمیئرز ہیلتھ کینیڈا پر عوامی طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس دوا کو گرین لائٹ کرے جو سارس کووی 2 وائرس کو روکتا ہے جو کووڈ 19 کو مریض کے جسم کے اندر دوبارہ پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ فائزر کے کلینکل ٹرائل سے پتہ چلا کہ زیادہ خطرے والے مریضوں کو اسپتال میں داخل ہونے سے تقریباً 90% تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نتائج اتنے اچھے تھے کہ فائزر نے دوا کی منظوری اور زیادہ وسیع پیمانے پر تقسیم کرنا شروع کرنے کے لیے ٹرائل جلد ختم کر دیا۔ اس کا اطلاق 22 نومبر کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور 1 دسمبر کو ہیلتھ کینیڈا پر ہوگا۔ امریکہ نے اسے 3 ہفتے قبل کم از کم 12 سال کی عمر کے مریضوں میں استعمال کرنے کا اختیار دیا تھا۔ برطانیہ نے 31 دسمبر کو اس کی منظوری دے دی۔ شرما نے کہا کہ اگر ہیلتھ کینیڈا کو وہ تمام ڈیٹا مل جاتا جس کی اسے 3 ہفتے پہلے ضرورت تھی تب بھی شاید ہم کینیڈا کے لیے سپلائی نہ کر پاتے۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9,15,940 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,399 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 26,88,751 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,957 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 22,71,528 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9,15,940 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,399 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,75,720 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 12,028 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,30,332 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,352 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,91,246 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,449 ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیکساس میں لوگوں کو یرغمال بنانے کے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ زیادہ معلومات نہیں کہ مسلح شخص نے اس عبادت گاہ کو کیوں نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیکساس میں لوگوں کو یرغمال بنانے کے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یہودی عبادت گاہ کے واقعے پر اٹارنی جنرل سے بات کی ہے۔ حملہ کرنے والے شخص نے مبینہ طور پر سڑک پر اپنا ہتھیار نکالا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ زیادہ معلومات نہیں کہ مسلح شخص نے اس عبادت گاہ کو کیوں نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں یہودی عبادت گاہ میں داخل ہو کر راہب سمیت مبینہ طور پر 4 افراد کو یرغمال بنا لینے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ٹیکساس میں یہودی عبادت گاہ میں 4 افراد کو یرغمال بنانے والا برطانوی شہری تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 44 سالہ برطانوی شہری کا تعلق لنکاشائر کے علاقے بلیک برن سے ہے۔ دوسری جانب امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کولی ویلی کی بیت اسرائیل نامی یہودی عبادت گاہ میں یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ تمام یرغمالی زندہ اور محفوظ ہیں۔ حکام نے بتایا کہ حکام عمارت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیگر 3 یرغمالیوں کو بچا لیا، جبکہ یرغمال بنانے والا شخص مارا گیا۔ چینی سفیر نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے کہا ہے کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں چین مداخلت نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چینی سفیر نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے کہا ہے کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں چین مداخلت نہیں کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چینی سفیر وانگ یو کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق چینی سفیر وانگ یو نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی، جس میں چینی سفیر نے انہیں امداد دینے کی یقین دہانی کرائی۔ چینی سفیر نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ طالبان کی افغان حکومت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی روابط استوار کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں افغانستان اور ترکمانستان کے حکام کے درمیان آج 2 طرفہ سیاسی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات، سیکیورٹی تعاون، تیپی
اور تاپ منصوبوں کے جلد آغاز پر بات چیت کی گئی ہے۔ افغانستان چاہتا ہے کہ ترکمانستان کے ساتھ تجارتی اور نجی شعبے کی سرگرمیوں میں اضافہ کیا جائے، ماربل، خشک اور تازہ میوہ جات اور دیگر اجناس کی برآمدات میں اضافہ ہو۔ افغان اسلامی امارات کے نائب ترجمان بلال کریمی نے ٹوئٹر پر کہا کہ بندرگاہوں میں ریلوے کے نامکمل منصوبوں کی تکمیل اور افغانستان میں سولر اور ونڈ پاور میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی مفید بات چیت اور اتفاق رائے کیا گیا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ افغانستان کے راستے کو وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان ٹرانزٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا اور یہ راستہ مائع قدرتی گیس، معدنیات اور خوراک لے جائے گا۔ کورونا کا اومیکرون ویریئنٹ تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ایک ہی دن میں 32 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے شہر بیجنگ میں اومیکرون کا پہلا مقامی کیس سامنے آ گیا ہے۔ انتظامیہ نے متاثرہ شخص سے رابطے میں آنے والے تقریباً 2500 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے ہیں، جبکہ مریض کا کمپاؤنڈ اور دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کورونا کا اومیکرون ویریئنٹ تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا ہے۔ ایک ہی دن میں 32 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 8 لاکھ، فرانس میں 3 لاکھ اور بھارت میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ نے آج یعنی پیر سے 16 سے 17 سال کے نوجوانوں میں کورونا بوسٹر ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں آسٹریا میں ویکسینیشن لازمی قرار دینے کی مجوزہ قانون سازی کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاجی مارچ کیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔